و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے درود و سلام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، نور ایمان کے نئے پروگرام میں آپ کی خدمت کے اندر موجود ہیں اور رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا انتہائی اہم موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے بے پناہ اوصاف عطا فرمائے، انہی اوصاف میں سے ایک صفت اللہ نے حضور کو یہ عطا فرمائی، ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ جو نبی و رسولوں کا سلسلہ اللہ کریم نے شروع فرمایا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام پر ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکے گا، اور یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ ہماری خوش قسمتی آج ہمارے درمیان ہمارے علاقہ کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا حسنین علی مدنی صاحب آپ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جامعۃ المدینہ گجرانوالہ وہاں کے آپ فارغ التحصیل ہیں اور ہمارے علاقہ کی معروف دینی شخصیت قاری بشیر احمد قادری صاحب جو کہ خادم خاص ہیں آستانہ علیہ ڈوڈا شریف، ان کے صاحبزادہ ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خان مصطفیٰ برادر مکرم قاری توقیر صادق گولڈنوی صاحب۔ قبلہ آپ کا بھی شکریہ۔ گجرات یونیورسٹی کے اندر آپ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں ریحان شریف وہاں پر امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت آواز کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے ہم انہی کی نعت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، روزے دا نظارہ کی آنکھاں کعبے دا دوارہ کی آنکھاں، اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد وڈائے جاندے نے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے
شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جاندے نے، ہوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے آج کا ہمارا موضوع بھی عقیدہ ختم نبوت اور عقیدے کے حوالے سے ہے، تو پیر صاحب فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، مدینہ وہ شہر جس سے ہر بندہ مومن حد سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ شہر جہاں پر ہمارے آقا و مولا کے شب و روز گزرے، وہ شہر جہاں پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک ہے۔ جتنے احباب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ذیشان ہمایوں صاحب، علامہ طلحہ احمد قادری صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حافظ مقدر عباس علوی صاحب ماشاءاللہ، بشارت وڑائچ صاحب، تبسم بھائی، پروفیسر علی نسیم صاحب یونیورسٹی آف گجرات فرما رہے ہیں حسین گلدستے کو سلام محبت، وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔ اور بیرون ملک امریکہ سے چودھری اختر علی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے، پوری دنیا کے ناظرین کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ قبلہ مدنی صاحب، عقیدہ ختم نبوت آج ہمارا موضوع ہے، ابتدا کے اندر بتائیں اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں عزیزم محترم المقام قبلہ نصیر احمد نورانی صاحب کا، کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا
اور یقیناً آپ اور آپ کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ جہاں پر یہ ماہ مقدس لوگ آوارگیوں میں بسر کر رہے ہیں، اللہ کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں، اپنی وہی پرانی روشوں میں اس بابرکت ماہ مقدس کے پرنور لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے فضل سے ایمان والوں کو اور خصوصاً ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا فرمایا کہ جہاں سے دین کے متعلق وہ شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اولاً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ واقعی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم اور بڑا ہی حساس موضوع ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اگر اس کا معنی و مفہوم دیکھا جائے تو اگر ہم الفاظ پہ غور کریں نا، اساتذہ سے پڑھا کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کوئی بھی لفظ ہے اس کی تعریف، اس کا معنی سمجھنا ہو تو آپ فرماتے تھے کہ اس کے اکیلے لفظ پہ اگر غور کیا جائے نا زیادہ بندہ گہرائی میں نہ بھی جائے، ایک لفظ پہ اگر بندہ غور کرے تو یقیناً ہمیں زیادہ نہ صحیح نا کم از کم آدھی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ جی بالکل ایسے۔ اب یہ جو ختم نبوت ہے، ختم یہ سادہ سا مطلب لفظ ہے، اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اختتام کے معنی میں ہے، اور اگر اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو ایک لفظ خاتم بھی بولا جاتا ہے کہ جو انگوٹھی اور مہر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب پرانے وقتوں میں ہوتا کیا تھا کہ جو خط و خطابت کا سلسلہ تھا نا تو بزرگ کیا فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی ہوتی تھی جو وہ بطور مہر استعمال فرمایا کرتے تھے، تو جب انہوں نے خط و کتابت کرنی، کسی کو کوئی پیغام بھیجنا تو اس کے آخر میں وہ جو مہر ہوتی تھی نا انگوٹھی کے طور پہ اس کو ثبت فرما دیتے تھے، اینڈ ہو جاتا۔ جی ہاں، وہاں پہ اس چیز کا اختتام ہو جاتا تھا۔ تو ختم نبوت، اب نبوت یہ ایک اللہ رب العالمین نے جو ایک بڑا ہی اعلیٰ منصب رکھا ہے نبوت، تو ختم نبوت کے مطلب انبیاء کا اس چیز پہ اختتام ہو چکا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات یہ خاتم النبیین ہے، اور آپ کے بعد کسی بھی نبی کا آنا یہ محال ہے، اللہ کہ کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ آپ کے دور اقدس کے اندر ہو یا قیامت تک ہو۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اس کا آنا محال ہے۔ یہ ختم نبوت کا ایک چھوٹا سا مفہوم۔ قبلہ ایک بندہ مومن کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ایک میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے جب ایمان والوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے تو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان والا بندہ ہوگا کیسے۔ اگر سادے الفاظ میں ایمان والوں کی تعریف کی جائے نا، ایمان کہتے ہیں کہ کسی چیز کی تصدیق کرنا، کسی چیز کو مان لینا، اور اگر ہم شرعی حوالے سے اس کی تعریف کو سمجھیں تو اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں نا اس کی تصدیق کرنا، جو بھی حضور اکرم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آئے اس کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، یہ ایمان۔ اب جو کچھ بھی حضور اکرم علیہ السلام لے کر آئے اس کو وہ شریعت میں ایک اور نام دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ضروریات دین، کہ جو ضروریات دین ہیں ان کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اور اب یہ جو ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے نا، یہ بھی ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین کہتی ہیں کہ دین کے ایسے مسائل کہ جو عوام و خواص کو پتہ ہو، اور عوام سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو زیادہ نہ صحیح
کم از کم جو دینی لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق اور وابستگی ہو، کم از کم ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو. اب یہ بندہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ وہ خود دین کا اس کو علم ہے، نہ دینداروں کے ساتھ صحبت ہے. اب اگر وہ بندہ کہہ جائے جی مجھے تو اس مسئلے کا علم نہیں تھا اور یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہوگی. کہ کم از کم وہ بندہ اتنا ضرور ہو کہ علماء کے ساتھ اس کی صحبت ہو، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو، اور وہ جو مسائل ہوں گے قرآن سے حدیث سے ثابت ہوں گے ان کا اقرار کرنا یہ ضروریات دین ہے. اور جو بندہ ان ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اب جو آپ کی بات تھی وہ رہی کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایک ایمان والے کے لیے کس قدر ضروری ہے. میں یہاں پہ اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے. فرمایا جس طرح ایک صاحب ایمان کے لیے اللہ کو لا الہ الا اللہ ماننا یعنی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس طرح اللہ کو احد ماننا، جس طرح اللہ کو صمد ماننا یہ ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے. فرمایا اسی طرح ہر بندہ مومن کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ حضور کو خاتم النبیین تسلیم کرے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو قبلہ نے نقل کیا اور ختم نبوت کا معنی مفہوم آپ نے بڑے سادہ انداز کے اندر بیان کیا. جتنے احباب ہیں ان کا بھی ذکر خیر ہو جائے، وہ بھی شمولیت ان کی ہو جائے. صغیر احمد صاحب، چودھری تنویر صاحب ماشاءاللہ، صاحبزادہ منصور حسین تنویر صاحب ہمارے دوست، محمد ذیشان علی رضوی صاحب اور منصور صاحب فرما رہے ہیں تینوں ہستیوں کو میرا عاجزانہ سلام. نصیر صاحب قبلہ آپ کی کافی سلام. شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. قاری عارف صاحب اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے. قبلہ قرآن و حدیث کے اندر ختم نبوت کا کیسے ذکر ملتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ نص قرآنی سے بھی ثابت ہے، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کہ جو تواتر کے درجے تک پہنچ ہوئی ہیں ان سے بھی یہ عقیدہ ہمارا ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے. اللہ علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر کوئی بندہ ان عقائد کا انکار کرتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہ صرف حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کرتا ہے، بلکہ ہم نے ابتداءً کیا بات کہی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے کہ جو کچھ حضور لے کر آئے ہیں وہ مانے گا تو تب مطلب اس نے حضور کو مانا نا. اب یہ بات بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے، خدا عز و جل سے اور اجماع امت سے ہم تک پہنچ گیا. اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کو بالفرض کوئی بندہ نہیں نہ مانتا گویا کہ وہ رب کا بھی انکار کر رہا ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا نہیں بلکہ آپ کے مطلقاً نبی ہونے کا بھی سمجھے کہ انکار کر رہا ہے. اور اجماع امت کہ آج تک جتنے بھی ہمارے چاہے وہ اصحاب کا دور ہو، چاہے تابعین، چاہے تبع تابعین، چاہے ہمارے اسلاف جتنے بھی گزر گئے، ہر کسی کا سمجھے کہ گویا کہ اس بندے نے انکار. نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے کلام نازل فرمایا. قرآن پاک کے اندر اللہ جل وعلا نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ اب یہ جو مکمل آیت طیبہ ہے اس کا ابتدائی حصہ ہو رہا ہے، چونکہ ہمارا موضوع صرف ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے کہ جو پچھلا ہے اس کے متعلق چلو میں مفہوماً تھوڑا سا مختصر اختصار کے ساتھ وہ بات عرض کرتا چلوں کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زید کی والدہ سے نکاح فرمایا تھا نا تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ چونکہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھیے کہ معاذ اللہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی ماں سے کہ جو نکاح کر دیا
اب بات تو بڑی تشویشناک تھی. تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے نا کہ یہ حضور اکرم علیہ السلام کی ایک کمال درجے کی شان ہے کہ اعتراض لوگ کرتے ہیں جواب اس کا یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یہ کسی کے باپ نہیں ہیں. اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ بس میں یقین مانیے کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی بدبختی نے لوگوں پہ نازل ہو گئی ہے کہ ہر بات میں وہ اساتذہ فرمایا کرتے تھے نا کہ ہم نے خدا میں پڑھا کہ معترض جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے. کسی بات کی طرف توجہ نہیں, سوچو بیچارے بس اس کا کام ہے اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں. اب اس بات پہ بھی وہ اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام چونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلقاً اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کی مذکر اولاد تھی ہی نہیں, حضور کے بیٹے تھے ہی نہیں. حالانکہ اگر تھوڑا سا سمجھا جائے نا کہ اللہ ان کو اگر توفیق دیتا کسی عالم دین صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو انہیں یہ بات کا علم ہوتا کہ لفظ رجال جو ہے یہ مردوں کے لیے استعمال ہے. اور حضور اکرم علیہ السلام کی جتنی بھی مذکر اولاد تھی وہ ساری کی ساری بلوغت سے پہلے وصال فرما گئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے لفظ رجال ارشاد فرما کے جوان مردوں میں سے اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ جوان مردوں میں سے محمد کسی کے بھی باپ نہیں. اس سے یہ کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضور کی مذکر اولاد تھی نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی لیکن کیا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی ذات بابرکات کیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کے ساتھ اس موضوع پہ احادیث موجود ہے کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی یہاں پر ایک میں بات بھی بیان کروں, وہ بولے بیٹے کے حوالے سے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات بیٹا کسی کا لے لیا جاتا ہے, کسی کی اولاد نہیں, تو اس میں یہ مسئلہ ناظرین یاد رکھیں اس کا جو حقیقی والد ہے اسی کا نام استعمال کیا جائے گا. اگر یونین کونسل کے اندر نام لکھوانا ہے یا کسی اسکول کے اندر اس بچے کو داخل کروانا ہے یا شناختی کارڈ بنوانا ہے اس کے اندر خانے کے اندر جو حقیقی والد ہے اسی کا نام آئے گا. یہ آپ نے ایک بڑے ہی سمجھے کہ حساس مسئلے کی طرف آپ سے توجہ دلائی کہ ہمارے معاشرے میں سمجھے کہ آج کل یہ چیز عام ہے. اور بعض لوگ ہمارے اس علاقے کے اندر بیرون ملک جانے کے لیے نتیجے کو نام تبدیل کر دیا جاتا ہے. میں یہ عرض کرتا چلوں سمجھانے کی غرض سے کہ ابھی چند دن پہلے کی نہیں اتفاقاً چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے اپنے گاؤں میں ریحان میں ایسا ایک مسئلہ پیش آیا. اب انہوں نے نا بیٹا لیا ہے اپنی بہن سے, جو مرد ہے نا مطلب جن کی اولاد نہیں, انہوں نے اپنی بہن سے بیٹا لیا ہے. اور جملہ تو میرا بڑا سخت ہے لیکن میں معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی بہن کا بیٹا لیا اور کہہ رہے ہیں جی پوچھ. حالانکہ عوام کو اس بات کا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود چلیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی کے علماء کی طرف کم از کم رجوع تو کرتے ہیں نا, علماء کے پاس جاتے ہیں اور آگے اب یہ سوال کرنے لگے کہ جی ہم نے ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے. سختی سے منع کر دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. اور سمجھانے کے لیے میں نے انہیں بھی یہی بات عرض کی تھی کہ دیکھیے صرف آپ تھوڑا سا سوچ بچار کریں کہ میں اپنی مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ بالفرض میں ہوں, میں اپنی بہن کا بیٹا لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اس کا باپ ہوں. ذرا گہرائی میں جا کے سوچیں کتنی غلط بات اور کہاں تک قباحت ہے اس بات کی. بہن ہے, بہن کے بیٹے کو میں باپ بن رہا ہوں. میں زیادہ بات نہیں اس موضوع پہ کروں گا, صرف اتنی توجہ سمجھدار اشارہ کافی ہے کہ تو بس جب ہم نے دیکھی. اور آپ کی وہ بات بجائے کہ صرف دنیا داری کے لیے دنیا داری بیرون ملک جانے کے لیے جائیداد کے لیے یہ معاملات ہوتے ہیں. جی بالکل 4 دن کی عارضی زندگی اور یہ بھی پتہ نہیں جس بچے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں پتہ نہیں جوان ہونا نہیں ہونا کون سے معاملات ہیں یا نہیں ہے. اور جو ابدی زندگی ہے جس کا یقین ہے کہ وہ عمل ہونا ہے وہاں پہ جانا حساب و کتاب دینا اس کی ہمیں پرواہ نہیں. اس 4 دن کی زندگی کے لیے ہم باپ اپنی آخرت خراب کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کی متعدد احادیث طیبات اس موضوع پہ موجود ہے کہ جن کے اندر حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا.
اور یہ ان میں سے اکثر احادیث کیا ہیں جو حد تواتر کو پہنچتی ہیں. اور بعض علماء ایک جملہ بولتے ہیں کہ حدیث متواتر یوں سمجھ لیں کہ قرآن کے بارڈر تک پہنچتی ہے. یہ اس کی مطلب اس درجے کی یہ حدیث پاک ہوتی ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بقیہ انبیاء سے مجھے 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی. ویسے تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کئی ایسی شانیں عطا فرمائی کہ ویسے تو بقیہ انبیاء کو جو کچھ بھی تھا وہ سبھی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہی عطا فرمایا, اور سب کا منبع حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی تھی. لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بقیہ انبیاء سے 6 باتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی. پہلی چیز نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ تھا, یہ معجزہ تھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے ہیں نا تو 2-4 جملے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کا مفہوم دیکھا جائے, ان کو سمجھا جائے تو ممکن ہے کہ وہ ایک سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں. کہ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاصہ تھا. پہلی چیز کیا فرمائی کہ مجھے اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا فرمایا. اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا. سبحان اللہ. اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے لیے بھی اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے کہ ہم اگر جو سابقہ انبیاء ان کی امتیں ان کے حالات و واقعات پڑھیں تو ان کے لیے مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر وہ جا کے عبادت کیا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر فضل ہوا, اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ بندہ عبادت کرے صحیح جہاں پہ بھی ہو, چاہے بندہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے, چاہے بندہ کسی اپنے کارخانے میں کام کر رہا ہے, چاہے دفتر میں کرسی پر بیٹھا ہے, نماز کا وقت ہوا وہیں مصلی ڈالے اور خدا کی عبادت کرنا شروع کر دے. اگلی چیز نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے کیا کیا کہ مال غنیمت کو حلال فرما دیا. اب بقیہ امتوں کے لیے یہ چیز بھی تھی کہ ان کے لیے مال غنیمت کیا تھا کہ وہ جو کچھ بھی انہیں ملا کرتا جہاد کے بعد کہ آسمان سے آگ اترتی اور وہ اس کو لے جایا کرتی تھی. تو اللہ رب العالمین کے فضل سے حضور کے صدقے اس امت کے لیے یہ بھی ایک فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اس امت اگر جہاد پہ گئی, جہاد پہ جو کچھ بھی ملا وہ مال غنیمت ساری امت کے لیے حلال. اگلی بات نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پوری کائنات والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا, اگر دیکھا جائے اور سمجھا جائے قبلہ نورانی صاحب کہ یہ جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاصہ بتایا نا, اگر سمجھا جائے تو اس میں بھی حضور کی خاتمیت ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں ساری کائنات کے لیے اب وہ جو موجود ہے یا آنے والی ہو, جب ہر کسی کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات کا نبی ہونا ثابت ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ حضور کی ذات ہی خاتم النبیین ہے. اب یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کے متعلق ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ جو بقیہ انبیاء تھے نا, یہ ان کا جملہ ہے, ان کی بات میں نے سنی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی انبیاء تھے ان کے متعلق کیا تھا کہ وہ ان کو اللہ رب العالمین نے انگوٹھیاں عطا فرمائی ہوتی تھی جن پر سمجھے کہ مہر نبوت ان کی ہوا کرتی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ ان کو انگوٹھی عطا کرنے میں حکمت کیا ہوتی تھی. آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب تک وہ نبی ہیں, جب وصال ہو گیا چلے گئے تو ان کی وہ انگوٹھی اتر گئی, اگلے کو دے دی گئی, ایسے یہ سلسلہ آگے آگے چلتا رہا. لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی مبارک بنوائی تھی, وہ جو سارا واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر والا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ دونوں کندھوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے مہر نبوت کو قائم فرمایا. اب آپ یہ فرماتی ہیں کہ وجہ کیا تھی اس بات کی, یہ چیز بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے پہ دلالت کرتی ہے.
کیا کہ انگوٹھی تو تھی نہیں جو اتار کے اگلے کو دی جائے یا اگلا آ رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ نہ اب کوئی نبی آئے گا نہ کسی کو یہ مہر نبوت دینے کی حاجت. تو یہ بھی حضور اگر یقین مانیے اب صرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی حاجت ہے. صرف وہ جو کہتے ہیں کہ تعصب کی اینک اتارے صحیح آپ سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اور آخری بات، حالانکہ اس بات سے یہ بات واضح ہو چکی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں ساری کائنات کے لیے جب ہو گئے، چونکہ جو بقیہ انبیاء تھے وہ کسی خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے، کچھ خاص لوگ ہوتے تھے، خاص طبقہ ہوتا تھا جن کے لیے وہ نبی ہوتے تھے. لیکن حضور ساری کائنات کے لیے ہی نبی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بعد میں کوئی نبی آئے گا نہیں، کیونکہ آپ کی نبوت سے کوئی بندہ نکلا تو نہیں نا کہ جس کے لیے آپ نبی نہ ہوں. جب ہر کسی کے لیے ہو گئے تو لہذا بعد میں کسی کی حاجت ہی نہ رہی. اور آخری بات نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا. یہ حضور اکرم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ مجھے خصوصیات عطا فرمائی جو بقیہ انبیاء کے مقابلے. سبحان اللہ. ناظرین و سامعین، بے شمار احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اس موضوع پر موجود ہے، لیکن اس میں سے ایک حدیث مبارکہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر، بڑے جامع معنی انداز کے اندر قبلہ نے بیان کی. جتنے ناظرین ہیں، حافظ عرفان صاحب ماشاءاللہ، مقصود اشرف نقشبندی صاحب جو خلیفہ مجاز ہیں، آستانہ علیہ قاسم شریف